اچھا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے بابا کہ آپ نے اتنا بڑا ذکر کیا. ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تو ہے لیکن تھوڑا بہت پڑھا، زیادہ نہیں. ابھی تو ہم نے زیادہ ڈیٹیلس پڑھی، لیکن اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں تو ہندوستان میں ان کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا. کیونکہ ہم نے موویز، ہندوستان کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ بالی ووڈ کے تھرو اپنی ہر اسٹوری کو موویز میں پورٹرے کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم بھگت سنگھ کو بہت زیادہ دیکھیں گے ان کی اسٹوریز میں، لیکن مولانا محمد علی جوہر کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہی حرکت ہم نے پاکستان میں بھی دیکھی ہے کہ پاکستان میں بھگت سنگھ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس، یہ جتنے بھی ہیں ان کا پاکستانی ہسٹری میں ذکر نہیں ملے گا. ہماری معاشرتی علوم میں تو ذکر نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب سے پہلے جب اتنا ایکسٹریمزم نہیں تھا انڈیا میں تو مولانا محمد علی جوہر کا ذکر ہوتا تھا. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مرزا غالب پہ تو فلم بنا لی انڈیا نے، منٹو پہ فلم بنا لی، بڑے بڑے دیگر فالتو موضوعات پہ سینکڑوں فلمیں بنا لی، لیکن مسلم ہیروز پہ انہوں نے فلمیں نہیں بنائیں. اسی طرح پاکستان میں جو ہے انہوں نے ان ہیروز پہ جو کہ بیفور پارٹیشن ایک کمبائنڈ تھے ہیرو، ان پہ نہیں بنائی. نہیں، ان فلم کی بات نہیں، پڑھایا بھی نہیں ہے نہیں پڑھایا تو. بھی نہیں ہے. اب ہمارے جو بھگت سنگھ کی جو بات کی ہے، بھگت سنگھ کا تعلق تو لائل پور سے تھا جو آج فیصل آباد ہے. اچھا، اپنا ہی تھا. ہاں لائل پور سے تھا. پاکستانی تھا، ایک طرح سے دیکھا جائے پاکستانی ہے وہ. ہاں پاکستانی ہے بھائی. بھگت سنگھ پاکستانی ہے تو بھائی بھگت سنگھ پاکستان نے بھی پھانسی بھی لاہور میں دی. پھر تو پکا پاکستانی ہوا بابا. ہاں لیکن سکھ ہو گیا نا پھر وہ. ہاں، تو وہ ہیرو تقسیم ہو گئے، سکھ پاکستانی. مطلب ہیرو تقسیم ہو گئے. ہاں بیسکلی جو ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی ہے اور جو بچوں کو بتائی گئی ہے وہ ون سائڈڈ بتائی گئی ہے وہ، اور وہ نہیں بتانی چاہیے تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جیسے لوگ، کہ فار ایگزامپل. مطلب یہ جیسے بھگت سنگھ کا ذکر کیا ہے، ہاں اب آپ دیکھیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑے ایک اہم رکن تھے اور جو پاکستان کی پہلی کیبنٹ میں تھے، کون؟ یعنی جوگندر ناتھ منڈل. اچھا. جوگندر ناتھ منڈل جو تھے وہ ہندو تھے، وہ ہاں دلت تھے، پاکستان کی کیبنٹ میں تھے. لیکن لوگوں کو یہ لگا کہ ہم تو دو قومی نظریے پہ پاکستان بنائے ہاں اور ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے جا رہے ہیں، ہاں. تو پھر وہاں پہ ہم ہندو کی جگہ کہاں رکھیں. تو ان کے بیچاروں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں کیا. وہ جوگندر ناتھ منڈل اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کے، مطلب انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے. پاکستان کی پہلی کیبنٹ کے رکن ہے وہ، ہیں. جی وزیر قانون ہے. تو ہمارے یہاں جو یہ جو معاملہ رہا یہ بہت زیادہ رہا. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو جینے کا حق ہی نہ دیں. ہاں کیونکہ جب آپ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کی یا مدینے میں تو یہودی رہتے تھے ہاں ایسے ہی. اور ان کے ساتھ معاملات بھی تھے. تو ایسا نہیں کہ یہودیوں کو کوئی ماننے کا حکم دیا گیا ہو یا ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہو. کوئی ایک حدیث مدینے کے معاشرت میں وہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ وسلم نے کہا ہو کہ جی یہودیوں سے تعلق نہ رکھو. اگر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے یا کہا گیا ہے، وہ اس وقت کہا گیا ہے کہ جب بات آپ کی دشمنی یا لڑائی کی آ جائے، اس وقت کا ہے. لیکن ہم نے اس کو نیچے کی سطح پہ بھی لاگو کر دیا. تو ایسے ہی پاکستان میں ہوا کہ بھگت سنگھ کا تعلق لائل پور یعنی فیصل آباد سے، اور اس کو پھانسی لاہور میں ہوئی. اور قائد اعظم اس کی بہت سپورٹ میں رہتے تھے، اچھا. بہت زیادہ سپورٹ میں. قائد اعظم نے اس کی بے انتہا سپورٹ کی. اور انتہائی دلچسپ بات جو ہے وہ یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی وہ اس کے فیور میں تھے ہی نہیں. وہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے آتنکوادی ہے یہ، کیونکہ یہ لوگ تو پولیٹیکل فائٹ لڑ رہے تھے وہ، ہاں، اور وہ فریڈم فائٹر تھے. فل مارا ماری. تو فریڈم فائٹر، جب تک فریڈم فائٹر جو تھا وہ ان کی ڈکشنری میں تو تھا نہیں. یہ نا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، وہ تو میں نے رنگ دے بسنتی میں سنا ہے. نہیں، یہ اصل میں یہ آپ نے الگ ذکر کر دیا. اچھا، وہ تو مجھے لگا کہ بھگت سنگھ نے لکھا ہی ہے. نہیں اچھا، کسی اور نے لکھا. ایک ہے نا فریڈم فائٹر تھا رام پرساد بسمل. اچھا. ہاں یہ پڑھتا تھا. لیکن یہ جو نظم ہے، ہاں سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، ہاں، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. تو یہ تھے بسمل عظیم آبادی، اچھا. مسلمان تھے یہ. ہاں اور سید محمد شاہ حسین کچھ یا شاہ محمد حسین کچھ اس طرح کا نام تھا ان کا، پٹنہ بہار سے تھے یہ. اور انہوں نے 1922 میں یہ نظم لکھی تھی یہ، اچھا. کہ سرفروشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے،
دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. پوری نظم لکھی تو جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے انڈیا کے، چاہے وہ چندر شیکھر آزاد ہوں، بھگت سنگھ ہو، اشفاق اللہ خان ہو، رام پرساد بسمل ہو، جتنے بھی لوگ ہوں، تو وہ یہی نظم پڑھا کرتے تھے. اور آج بھی کئی یونیورسٹیز اور کالجز میں جب بات جنگ کی آ جائے یا ایک انقلاب کیا جائے. انقلاب کی آ جائے تو پھر یہی نظم پڑھی جاتی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ بسمل نظم و بات ہی کی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شاید یہ رام پرساد بسمل کی نظم ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سٹوری ہے بھگت سنگھ کی، اور یہ ہے مسئلہ ہم نے ہیروز چوز کر لیے ہیں اپنے انڈیا پاکستان نے. جو ہمارے پری پارٹیشن کے ہیروز تھے وہ تو تقریباً سیم ہی ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے چوز کر لیے ہیں کہ یار یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے، مسلمان ہاں تمہارے اصل میں نا بھگت سنگھ کا تو معاملہ پیورلی پاکستان کا ہے، لیکن چونکہ شروع کی جو تاریخ ہے، یعنی پاکستان جب نیا نیا بنا اس وقت ہی جب ڈیسائیڈ کر لیا، تو اگر آپ آج پڑھانے بیٹھیں گے تو آج نا لوگوں کو بہت عجیب لگے گا اور فوراً فتوے لگ جائیں گے. اور پھر اب تو ہماری ایکسٹریمزم دونوں طرف ہی اتنا زیادہ آ گیا ہے انڈیا پاکستان میں بے انتہا ہے. کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا. ایکسٹریمزم کا چولہا جل رہا ہے، اس پہ روٹیاں بن رہی ہیں دونوں طرف دونوں طرف. بہت ہی نیکسٹ لیول.